اسلام میں نشے کی حالت میں بندہ مار دو گے قصاصاً قتل کیے جاؤ گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پی ہوئی تھی. اسلام میں نشے کی حالت میں کوئی بھی کام کرو گے قابل معافی نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو شریعت کہے گی کہ جب آپ نے پی تھی اس سے پہلے تو کام کر رہا تھا نا دماغ. آپ کو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پی کیوں؟ ایسا کام کیا کیوں جس سے یہ جرم ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھو نشہ کرنے کے بعد طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ میرا مسئلہ جب یوٹیوب پہ جائے گا تو فوراً میرے خلاف کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور حدیثیں پیش کرنا لوگ شروع کر دیں گے, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اور کہیں گے یہ مفتی لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, یہ اندھے مقلد ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. اغلاق کہتے ہیں رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں. تو میں تھوڑی سی اس کی بھی ڈیٹیل بیان کر دوں. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اغلاق کہتے ہیں تالا پڑ جانا, غلق عربی میں کہتے ہیں تالے کو, مغلق بند شدہ چیز کو. تو اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو جائے, جیسے کہ پاگل, مجنون, دیوانہ یا سوتا ہوا آدمی. بعض دفعہ لوگ خواب میں سو رہے ہوتے ہیں اور منہ سے طلاق نکل رہی ہوتی ہے, اس وقت انسان کو الفاظ پہ ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہوتا, تو ایسے آدمی کی طلاق نہیں ہوتی. نشے میں انسان ایسا مفلوج نہیں ہو جاتا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی دو دلیلیں ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اس کی کتنی دلیلیں ہیں؟ کس بات کی دو دلیلیں؟ کہ نشے میں انسان بالکل یعنی اس سینس لیس نہیں ہو جاتا, اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی دو دلیلیں, ایک قرآن سے اور ایک عقل سے. قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی جب شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی. آہستہ آہستہ پابندی لگی ہے نا شراب پر. شراب مکمل اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں خطاب کن لوگوں کو ہو رہا ہے؟ جو نشے کی حالت میں ہوں گے تو ان کی طرف قرآن کی آیت متوجہ ہو رہی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ قرآن کسی ایسے کو خطاب کر ہی نہیں سکتا جو بالکل سینس لیس ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے جب شراب نہ پی ہوئی ہو, اس وقت قرآن کا خطاب ہو رہا ہے کہ جب پیو تو پھر نہ جاؤ. بھائی قرآن کا خطاب اس وقت متوجہ نہیں ہوگا, حکم اس وقت متوجہ ہوگا جب آپ شراب پینے کے بعد نماز کا ارادہ کریں گے. ارادے کے وقت قرآن کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ نہیں کرو نہیں کرو. اس کا مطلب آپ میں سینس ہے, تبھی تو اللہ شراب والے کو حکم دے رہا ہے کہ شراب پی کے یہ کام مت کرو. اس وقت شراب کی اجازت تھی نماز کے علاوہ میں, بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ نماز میں بھی, نماز سے پہلے بھی نہیں پی سکتے اور کسی بھی حالت میں نہیں پی سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خطاب کا مکلف ہوتا ہے, مکلف شراب کی حالت میں بھی. اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے. قیاس کسے کہتے ہیں؟ کہ شریعت میں ہمیں جو اس کی دوسری مثالیں ملتی ہیں ان پر اگر ہم قیاس کریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری مثالوں کا حکم ہے وہی طلاق کا بھی حکم ہے. شراب پی کے اگر کوئی زنا کر لے اور کہے کہ میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے تو اس پہ زنا کی سزا جاری ہوگی, حالانکہ زنا کی جو حد ہے معمولی شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. معمولی شبہے سے بھی زنا کی حد, یعنی اگر کوئی ذرا سا بھی جنایت میں کمی آ رہی ہو نا, جرم ہلکا ہو رہا ہو کسی بھی لحاظ سے, تو حد جاری نہیں ہوتی. جبکہ شراب پی کے زنا کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے. شراب پی کے چوری کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے, ہاتھ کٹے گا اس کا. حالانکہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو ہاتھ نہیں کٹتا اس کا.
مثال کے طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی اگر شوہر کے مال میں سے چوری کر لے, شوہر کی پتلون سے پیسے نکال لیے اس نے, گناہ تو یہ بھی سخت ہے, مگر اس چوری پر بیوی کا ہاتھ نہیں کٹے گا, کیونکہ یہاں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ شوہر اس کا ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا ہو. امکان تو ہے نا, بھائی ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا. اور بھی احتمالات ہیں, لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے اگرچہ عورت اس کو دلائل سے ثابت نہیں کر سکی اور شوہر نے ثابت کر دیا کہ بھئی خرچہ میں دے رہا تھا, اس نے جان کر چوری کی ہے, پھر بھی اس شبہ کا فائدہ عورت کو ہوگا اور حد جاری نہیں ہوگی. ویسے سزا ملے گی اس کو, ہاں, کیونکہ ہاتھ کٹنے کا معاملہ بڑا ہے, سخت ہے, اس لیے اس میں معمولی بھی جنایت جرم میں ذرا سا بھی شبہ ہوگا تو حد جاری نہیں ہوگی. تو اس کے باوجود اگر کوئی شراب پی کے چوری کرے تو حد جاری ہوتی ہے, زنا کرے تو حد جاری ہوتی ہے, قصاص ذرا سے شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے. تو اگر اس پر بھی یعنی شریعت میں کسی اور مقام پر بھی شراب کی حالت میں, جو نشے کی حالت میں جو آپ سے اعمال صادر ہوتے ہیں, اس کو عذر نہیں سمجھا گیا, لہذا یہاں بھی عذر نہیں سمجھا جائے گا. البتہ بعض تابعین سے روایات ہیں, بعض اسلاف سے روایات ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں طلاق کو طلاق نہیں مانتے. تو ممکن ہے اس کلپ میں اب لوگ حوالے پیش کریں, فلاں تابعی کا فتویٰ, فلاں تابعی کا فتویٰ, تو اگر وہ میں ابھی دلیل دیتا ہوں, تو وہ فلاں تابعی کا جو فتویٰ دے گا تو اس سے کہو کہ پھر آپ اس تابعی کی تقلید کر رہے ہو. تو ہم اگر ایسے ایک امام کی تقلید کر لیں جو مجتہد تھے اور آدھی امت نے ان کی اتباع کی ہے, ان کی تقلید کی ہے, اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, تو اگر ہم ان کی کر لیں تو پھر آپ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ فلاں کا حوالہ دے رہے ہو تو ہم کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ان سے بڑے کا حوالہ دے رہے ہیں جو ان سے بھی زیادہ علم میں بڑے تھے, اور اس بڑے ہونے کی دلیل کیا؟ امت کی اکثریت نے ان کو فالو کیا ہے. تو یہ تو نقلی دلیل ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ نشے کی حالت میں انسان, یعنی نقلی بھی دو ہو گئی شرعی دلیلیں, ایک قیاس ہو گئی اور ایک قرآن کی آیت ہو گئی. دوسری ایک اور دلیل کہ شراب پینے والا, یہ دلیل کہ وہ بالکل سینس لیس نہیں ہوتا, اس کی سب سے بڑی دلیل جو مشاہدے پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شرابی نشے کی حالت میں کبھی اپنی ماں کو یا بہن کو طلاق نہیں دیتا. طلاق کس کو دیتا ہے؟ وہ آج تک نہیں زندگی میں نے دیکھا. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا, انہوں نے کہا ان سے, ڈاکٹر کو تو زیادہ پتا ہوتا ہے نا کس حد تک انسان پاگل ہوتا ہے, اس نے کہا ان سے پوچھو. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس فون آیا تو میں نے اسپیکر آن کیا, وہ کہہ رہے میں نشے میں تھا تو میں نے بیوی کو طلاق دے دی, میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا, مجھے یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے پوچھو کہ پھر بیوی کو کیوں دی, اماں کو کیوں نہیں دے دی؟ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے, یہ ابا ہے, یہ اماں ہے, ابا کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ابا کو جتنی مرضی دوں گا وہ ابا ابا ہی رہے گا, ابا سے جان نہیں چھوٹے گی. اماں کو جتنی مرضی طلاق دوں گا اماں اماں ہی رہے گی, اس کو دوں گا تو یہ چھوٹ جائے گی مجھ سے. آئی بات سمجھ؟ ہاں, اتنی بات ضرور ہے کہ دماغ ایسے کام نہیں کر رہا ہوتا جیسے نارمل حالت میں, بالکل اس طرح نارمل بھی نہیں ہوتا. اس لیے فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شراب زبردستی پلا دی یا کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا, پھر اگر اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ پھر یہ اس میں معذور سمجھا جائے گا, اس کی طرف سے جرم اور جنایت نہیں ہوئی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیونکہ اس نے جرم نہیں کیا. جو آدمی مجرم ہے شراب پی کیوں, اس میں تو اس جہت کو ترجیح دی جائے گی کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے, کیونکہ کام کر بھی رہا ہوتا ہے نہیں بھی کر رہا ہوتا, دونوں جہتیں ہوتی ہیں. اور جب زبردستی کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا تو پھر اس جہت کو ترجیح دی جائے گی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے. دونوں جہتیں اس میں بین بین ہے اس کا معاملہ. تو اس لیے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں. اور جو شرابی شراب پی کے بیوی کو طلاقیں دے دے تو ان کی خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں کہ رو رہی ہوتی ہیں, ہائے طلاق کیوں ہو گئی, اس نے تو پی ہوئی تھی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شکر کرو طلاق دے دی, جان چھوٹی, کیونکہ یہ چاقو بھی مار سکتا تھا. ابھی تو کہہ رہا ہے بیگم میں نے پی ہوئی تھی, میں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا, طلاق دے دی. کل یہ چاقو مار کے بولے گا میں تو پی کے بیٹھا تھا. اس کا کیا بھروسہ ہے؟ میں نے دیکھا ہے شرابی لوگ گلیوں میں نکلتے ہیں, بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو کبھی کسی. شراب پی کے ایک بندے نے قتل کیا باقاعدہ, بعد میں اس کو ندامت ہوئی. شراب حرام ہی اسی لیے ہے کہ اسے پینے کے بعد انسان اچھے کام نہیں کرتا, اس کا دماغ پوری طرح سلامت
نہیں رہتا. تو یہ جو حدیث ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جب عقل اور رائے کے دروازے بالکل بند ہو جائیں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہاں اغلاق ہے جب بالکل رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، جبکہ شراب پینے کے بعد بالکل بند نہیں ہوتے. اختیار ناقص تو ہوتا ہے مگر کلعدم نہیں ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بات ذہن میں آئی تھی یار، بالکل ہی ذہن سے نکل گئی اسی سے کے حوالے سے، کہ شراب پینے کے بعد جو لوگ، ہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے 7ویں صدی ہجری میں. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ دو ایسے عالم گزرے ہیں، ان کے علم میں، ان کے تقوی پر تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ان حضرات نے پوری امت سے ہٹ کے کچھ فتاوی دیے ہیں جن کو امت نے من حیث الامہ قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ انہی کے شاگردوں نے مسترد کر دیا ان فتاوی کو. وہ 8 مشہور مسائل ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہی کو پھر آج کل بعض لوگ لے کے اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. وہ 8 مشہور مسائل میں ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، 3 کو 1 کہنا. ابن تیمیہ سے پہلے اہل سنت میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جس نے 3 کو 1 کہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے، صدیوں تک، 700 سال تک. ابن قیم نے بھی فتویٰ دیا تھا اسی پر کہ 1 ہوتی ہے. پھر ابن قیم کے شاگرد تھے ابن رجب، انہوں نے بھی شروع میں وہی فتویٰ دیا، لیکن پھر ان کو احساس ہو گیا کہ میرے استاذ نے اس میں غلطی کی ہے. پھر انہیں اس سے رجوع کیا اور بھرپور طریقے سے رجوع کیا اور سخت رد کیا اس رائے پر کہ میرے شیخ کی جو رائے تھی، ابن تیمیہ کی جو رائے تھی، وہ 100% غلط تھی. بہت سختی سے رد کیا. تو وہ چند مسائل ایسے ہیں جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا. لیکن چونکہ ان کے مثبت کام بہت ہیں، اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے علماء کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا کہ جو آپ کی رائے کو نہیں مانے وہ گمراہ ہے، جہنمی ہے، یہ بھی اسی صدی کی بدعت ہے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ حدیث کا مخالف ہے. جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ حدیث کا مخالف ہے. اپنی مطلب کے دلائل ہوتے ہیں اور فتوے بھی پھر کیا ہوتے ہیں؟ بھائی دونوں رائے ہیں. اعتدال کی بات کیا ہے؟ دونوں طرف دلائل ہے. تو بات کیا کر رہا تھا میں، کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں ان مسائل کو نہ چھیڑوں، پھر بھی جو ہے نا وہ شراب کا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا. وہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل میں پوری امت سے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا. ہمارے اکابر ان کا بھرپور احترام کرتے ہیں. ان میں ایک طلاق کا مسئلہ تھا. ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ بار بار آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی، کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو عام موضوع پہ مسا ہے، یہ بھی ابن تیمیہ کی رائے تھی. چاروں ائمہ کے مذہب کے یہ بالکل خلاف ہے. صدیوں تک اس کا کوئی بھی قائل نہیں رہا کہ عام ساکس پہ بھی آپ مسا کر سکتے ہیں، کوئی بھی قائل نہیں رہا. اور بھی چند ایک مسائل ہیں. تو انہی میں سے یہ طلاق کا مسئلہ بھی تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ابن قیم، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ طلاق الغضبان، کچھ اس طرح کا رسالہ ہے، وہ مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا اس کا نام، اغاثۃ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان، شاید یہ نام ہے اس کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، شدید غصے میں. اب جب وہ میں نے رسالہ پڑھنا شروع کیا، اچھا اس میں بھی ان کا تفرد ہے. پوری چاروں ائمہ کا اجماع کیا ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع، بولو بھائی، ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے. تو انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ نے رسالہ ایسے شروع کیا. ایک صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ بہت زبردست رسالہ ہے اور بڑا زبردست دلائل ہیں اس میں. میں نے جب وہ رسالہ شروع کیا تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں بڑا منظوم کلام لکھا ہے. وہ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے. ان کی جو عربی تحریر ہے نا وہ بڑی بلاغت والی ہوتی ہے. آدمی دلائل سے تو بعد میں متاثر ہوتا ہے، وہ انداز کلام سے پہلے متاثر ہو جاتا ہے. تو جن کے علم میں مضبوطی، پختگی نہیں ہوتی، وہ ان کے انداز کلام سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چاروں ائمہ کا جو مذہب ہے بہت مضبوط مذاہب ہیں. پوری امت نے جو ان کو فالو کیا ہے نا، یہ ایسا ہی نہیں کر لیا، انہیں بڑا دم ہے، بہت زور ہے ان مذاہب میں. تو ان سے نہ ہٹے ورنہ اختلافات کی دلدل میں بہہ جائیں گے آپ، بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو برا نہیں کہتے. اگر ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی چلو قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی جہنم ہی نہیں کہتے. کیونکہ اس پہ بعض لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں، ہمیں یوں کیا دیا، ہمیں یوں کیا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی، چلو یار، مطلب یہ کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں کریں، دوسرے کو کم از کم چھیڑے نہیں، اتنا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. تو
کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو انہوں نے رسالہ لکھا، میں نے وہ پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا، بڑے منظوم کلام لکھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے دو محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا. میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا، اس میں جدائی کو پسند نہیں کیا، لہذا اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ جب رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق نہیں ہوتی. اور پھر اس رائے اغلاق کا مطلب یہ لیا کہ غصے میں بھی نہیں ہوتی. میں نے جب وہ پڑھا تو اسی جملے کو میں نے کہا یہیں یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا میاں بیوی میں، اور اپنے نبی کی زبان سے نکلوایا کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. حدیث پوری کیا ہے؟ نہ طلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے اغلاق میں. حالانکہ اللہ نے غلام کی آزادی کو تو پسند، بولو بھائی، کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ غلام کی آزادی پر تو شریعت بہت حریص ہے. تو یہیں سے کیا ہو گیا مسئلہ؟ میں نے کہا ابن قیم رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم، مگر یہاں مسئلہ بیان کرنے میں ان سے شدید خطا ہوئی. اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مینٹل ہو، واقعی گولیاں کھا رہا ہو، پاگل ہو، وہ غصے میں واقعی پاگل ہو جائے اور اس کے پاگل ہونے پر گواہ بھی ہو یا پہلے سے مشہور ہو کے پاگل ہے، ٹھیک، اس کا حکم الگ ہے. وہ پھر ہر آدمی کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. لیکن عام آدمی کو جب غصہ آتا ہے، جتنا بھی شدید غصہ ہو، تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے اس پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے.